السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں, جن مسئلوں کا حل وہ بتاتے ہیں اس کے بعد کسی کی بھی لائف میں کوئی پرابلمز نہیں رہتے. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو جو اسکرین پہ نمبرز دیے گئے ہیں آپ اس پہ کال کیجئے, اور آپ کی ہم بات بھی کریں گے, آپ کے مسئلوں کا حل بھی بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کے اوپر, چونکہ بچے اوبویسلی بات ہے کہ اب ونٹر سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن بچے ہر موسم کے جو وائرس ہوتا ہے یا وائرل جو بھی پھیلا ہوتا ہے اس کا شکار بہت جلدی ہوتا ہے, بہت جلدی کیچ کرتے ہیں. ان کی امیونٹی کا کیا مسئلہ ہے, کچھ بچوں کے قد نہیں لمبے ہوتے, وہ کچھ ایک اسپیسیفک ایج کے بعد تھوڑا سا قد وہ نکالتے ہیں, لیکن نکالتے ضرور ہیں. تو یہ سارے مسئلوں کا حل آج ہمیں سر بتائیں گے, روحانی بھی اور ویسے بھی جو ان کے جو ہومیوپیتھک ہے علاج وہ بھی بتائیں گے. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر بیٹا, خیریت سے ہو؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. زکام فلو آ گیا تمہیں؟ زکام تو نہیں ہوا؟ سر اسٹیج آنے والی ہے, گلا خراب ہو رہا ہے, اور جو میرا زکام ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل سردی آ گئی ہے, فلو کا ہر دورہ, ہر طرح کوئی سپر فلو کا رولا ڈال رہا ہے, کوئی دوسرا کر رہا ہے. آج اب پروگرام میں ہم یہ بتائیں گے کہ بچے خدا نے اگر ان کو فلو ہوتا ہے, ان کو زکام ہوتا ہے, ان کی چھاتی میں انفیکشن ہوتی ہے, بلغم ریشہ ہوتا ہے, کچھ بچوں کے قد نہیں بڑھتے, کچھ بچوں کو پڑھائی میں پرابلم آتی ہے, کچھ لوگوں کی گروتھ نہیں ہوتی, کچھ لوگ ضد کرتے ہیں, ماں باپ کی بات نہیں مانتے, یہ سارے مسئلے. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہے بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے 2-4 مہینے بعد خدا نہ کرے بیمار ہو کے وہ زندہ نہیں رہتا. ان سارے مسئلوں پر ہم کور کریں گے. جن کو بھی ایسی پرابلم ہے, چاہے بچے ہیں, چاہے ان کی ضد ہے, چاہے وہ قدرین ہیں, چاہے وہ پڑھتے نہیں ہیں, ان سارے موضوعات کو ہم کور کریں گے ہربل طریقے سے, ہومیوپیتھی طریقے سے اور روحانی طریقے سے. انشاءاللہ جب ہم اس پہ کور کریں گے, آپ کے گھر میں یہ جو خوشبو کی طرح پھول آپ کے مرجھا جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, ان کو نظر بد جب لگتی ہے, اس کے لیے کیا ہے, ان ساری چیزوں کو آج ہم بتائیں گے. آپ نے اسکرین سے ٹچ رہنا ہے, اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. اس سے آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے, سپر فلو بھی پھیلا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو ڈائریا ہو رہا ہے, چھوٹے بچوں کو, مطلب کہ کوئی 1.5 سال کا ہے, کوئی 2 سال کا, ان کو پیٹ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے, اور پھر وہ ویک ہوتے ہیں, تھوڑی سی جیسی صحت پکڑتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جن کو بھی پیٹ خراب ہوتا ہے نا, وائرل, چاہے پانی کا ہے, چاہے کوئی اور شکل ہے, چاہے فوڈ ہے, چاہے ماں کے والے کہاں سے بھی آ گیا, اب بچے کو وہ ہو گیا ڈائریا ٹائپ, تو اس کو سمپل بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ کو میں. آپ نے ارکے سونف لینا بازار سے, ارکے سونف, اس کو بادیان بھی کہتے ہیں. ارکے سونف لے لیا, بادیان, ارکے بادیان بھی کہتے ہیں, لے لیا آپ نے اس پہ صرف سورہ طارق 11 بار پڑھنی ہے. سورہ طارق 11 بار پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد یہ 2 چمچے 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ دیتے ہیں, 3-4 خوراک کے ساتھ ہی ڈائریا ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچہ صحت مند ہو جاتا ہے. ایک تو کام یہ ہے کہ ساتھ میں پھر کہوں گا کہ کچھ بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں, تو ان کو پھر ان کے جو ان کا دودھ ہے یا ان کا جو ماں کا دودھ پیتے ہیں, تو پانی میں اگر آپ دار چینی اور سونف کی چٹکی ڈال کے دیتے ہیں, اس سے بھی ان کو فرق پڑتا ہے. 2 کام. تیسرا, ایسے بیمار بچوں کو اگر آپ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دم کرتے ہیں بچے, اس سے بھی ٹھیک رہتے ہیں. ارکے سونف مجرب ترین ہے. گھر میں جب بھی کسی بچے کو ڈائریا, اس کا پیٹ خراب ہو, ارکے سونف لیں. اگر ارکے سونف نہیں ملتا تو سونف کا قہوہ بنا لیں. قہوہ بنا لیا, اس کو اگر آپ بچے کو آپ دیتے ہیں, سورہ طارق, بار بار میں کہہ رہا ہوں, سورہ طارق میں وہ کرشمہ ہے, وہ اللہ کی شفا ہے کہ جو سورہ طارق ویسے بھی اگر آپ پڑھ کے پیے تو آپ کی جسم سے بخار اگر ہو, انفیکشن ہو, ختم ہو جاتی ہے. سورہ طارق پڑھ کے 2 چمچے اگر آپ 2 گھنٹے سے دیتے ہیں, انشاءاللہ دوسری تیسری خوراک سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا ڈائریا بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا سر, ہمارے سے کالر موجود ہیں حافظ محمد شیخ سرگودا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نا بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتا ہوں, تو میرے پاس اکثر بچے ایسے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں سبق یاد کرنے کی, لیکن ان کو یاد نہیں ہو پاتا. پتہ نہیں وہ ان کی کنتہنی ہے یا کیا وجہ ہے. تو اس حوالے سے کوئی ہربل نسخہ یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ وہ محنت کرنے کے باوجود سبق یاد کرتے ہیں, ان کو یاد ہو جائے. یہ بچے نے جو مسئلہ بتایا, یہ ہر ماں کے لیے, جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا, ہر ماں کے لیے بھی افیکٹو ہے. کوئی ماں, کوئی باپ, کوئی کسی کا بچہ, بھتیجا, بھانجا جو ایسا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, نارمل ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا, اس کا دماغ فوکس نہیں کرتا, اس کا ذہن بکھر جاتا ہے. ہوتا کیا, جو انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے نا, اس کو جب چیزیں سمجھ آتی ہے وہ گرو کرتا ہے. جو بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا یا اس کو فوکس پراپر نہیں ہوتا, تو وہ اس کو جب چیزیں یاد نہیں ہوتی وہ بددل ہو کے بور ہو جاتا ہے. پہلی بات تو کوشش کریں کہ بچے کو انٹرسٹ پیدا کیا جائے. انٹرسٹ پیدا ہو گیا, اس کے بعد, کیونکہ یہ محنت کا کام ہے. کچھ بچے الٹرا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ بغیر
تھوڑا سا پڑھ لیتے تو پاس ہو جاتے ہیں. کچھ بچوں کو زور لگانا پڑتا ہے, جب زور لگاتے ہیں یہ تھک جاتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ان کی تھکاوٹ دور کرنی ہے. ایسے سارے بچے جو کنزین ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کمزور ہے, کہتے ہیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا, ان کی ماں کو میں یہاں ایک بڑا مجرب نسخہ بتاؤں گا. 5 آپ نے لینے ہیں بادام لے لیے, 2 چھوارے لے لیے یا کھجورے لے لیے. ان کو آپ نے رات کو بھگو دینا ہے, صبح چھلکا اتار کے باداموں کا اور چھوارے ان کو گٹھلی نکال کے ان کو دونوں کو مکس کر لینا. مکس کر کے, یہ مکس نہیں کرنا, ویسے بچوں کو کھلانا ہے. اس میں اگر آپ مکھن ڈال لیتے ہیں, یعنی کہ رات کو بادام 5 بادام لے لے, 2 چھوارے لے لیے, صبح ان کو مکھن کی ٹپ کر کے اگر کھلاتے ہیں, اس سے پہلے اگر آپ ان پہ یا حیو یا کبیو, یعنی کہ وہ بادام جو چھوارے آپ کے پاس پڑے ہیں, یا حیو یا کبیو 21 بار پڑھ کے دم کرتے ہیں اور بچوں کو کھلا دیتے ہیں. ایک تو کام یہ کرنا ہے, یہ وہ افیکٹو مجرب ترین ناشتہ ہے کہ بچے کا یادداشت, بچے کے عضلات, بچے کے پٹھے, بچے کے برین کے کیمیکل کے سیل طاقتور ہوتے ہیں. ایک تو یہ ناشتہ دینا. دوسرا کام جو کیونکہ آپ جانتے ہیں میں ہومیوپیتھی بھی بتاتا ہوں, سارے بچے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے, یہ انجینئر بنے, یہ CA کرے اور یہ 95+ رہے, تو ان سب کے لیے یہاں میں بتاؤں گا, کسی بھی آسان کام بتاؤں گا. بعض کا بچہ کہتا ہے میں نے بادام یا چھوارے نہیں کھانے, کھجور نہیں کھانی. ان کے لیے پھر کیا کرنا ہے کہ ماں باپ کسی ہومیوپیتھی اسٹور پہ چلے جائیں, سستی دوائی ملتی ہے, 150-200 روپے کی ملتی بھی نا, 2 مہینے ختم نہیں ہوتی. کالیفاس 6X میٹھی گولیاں لینی ہیں. یہ بچے کو 4 گولیاں صبح شام کھلانی ہے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. جب دماغ کام نہ کرتا ہو, ذہن فوکس نہ ہوتا ہو, ذہن بکھر جاتا ہو, چیزیں بھول جاتی ہوں, یہ 4 گولیاں صبح شام کھلانی ہے. اس سے بچے کے دماغ اور یادداشت طاقتور ہوتی ہے, آسانی سے پڑھتا ہے. روحانی یہاں کیا کرنا ہے, ایسے بچوں کو ماں کو چاہیے کہ سورہ علم نشرہ, اگر پانی پہ سورہ علم نشرہ 11 بار دم کر کے پلائیں. اس سے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں ان کے لیے بھی افیکٹو ہے. جو عام بچہ پڑھتا ہے سورہ علم نشرہ 11 بار دم کر کے پلائیں گے, اس سے بچے کی یادداشت کھلے گی, ذہن تیز ہوگا اور پڑھے گا. اور تیسری بات ہے, اگر بچہ ضد کرتا ہے, یہاں یہ کچھ بچے ضد کرتے ہیں میں نے نہیں پڑھنا, اس کو علم نشرہ کے ساتھ اگر آپ سورہ نصر, سورہ اذا جاء نصر اللہ 11 بار دم کر کے پلاتے ہیں, وہ افیکٹو ہے. اب پڑھنا کیا, اگر بچے کو یاد کرا دیں تو کیا بات ہے. اگر بچہ نہیں, پھر ماں تسبیح اس کی پڑھے, یا حکیموں یا باعثو, یا حکیموں یا باعثو, اے حکمت دانائی دینے والے رب میرے دماغ کو زندہ کر, حکمت دے. 2 منٹ یا 3 منٹ یا 3 تسبیحاں, اور ساتھ یا اگر یہ نہیں پڑھنا تو یا حیو یا قیوم 2 منٹ یا 3 تسبیحاں. یہ ماں پڑھ لے, بچہ پڑھ لے, اور بچے پہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دم بھی کریں. یہ 3-4 چیزیں جو اڈاپٹ کریں گے, بچہ کنزین نہیں رہے گا, پڑھے گا اور پڑھائی کی طرف سپیڈ سے آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ میرون نسا لاہور سے موجود ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے, ایکچولی میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ میری بھتیجی ہے, اور ایک تو اس کا قد ذرا چھوٹا ہے, اس کا مطلب نارملی باقی بچوں کے ساتھ ایج کے حساب سے اس کا قد چھوٹا ہے, تو اس وجہ سے وہ کافی زیادہ نا پریشان رہتی ہے, اور بچے چھیڑتے بھی ہیں اس کو. تو اگر اس کا کوئی علاج ہو تو وہ پلیز بتائیے. اور ساتھ میں ایک مسئلہ یہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کو زکام بہت رہتا ہے, تو اب آج سیزن ہے, سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں, تو وہی مسئلہ پھر سے شروع ہے. زکام تو سائنس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے نا. جی فلو کا بہت ایشو ہے. اور مجھے میرا اپنے بچے کے لیے ایک کوشچن ہے, یہ میں نے اپنی بھتیجی کے لیے پوچھا ہے. اور ایک میرے اپنے بچے کے لیے کوشچن یہ ہے کہ وہ پڑھتا بہت ہے, پڑھائی بہت اچھی کرتا ہے, روٹین میں میرے پاس پڑھتا ہے, لیکن جیسے اس کے ایگزامز ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ بالکل اس کی تیاری کے اکارڈنگ نہیں ہوتا. یا بالکل 0 ہو جائے گا, یا بالکل جو ہے وہ خراب کر دے گا. مطلب فل اس کی تیاری ہوتی ہے, پیپر میں بیٹھ کے, ٹیسٹ میں بیٹھ کے وہ خراب کر دیتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. میرے اس میں ہمارے سے کال کرنے والی بیوی نے مجھے سوال کیا, اس میں 3 سوال بنتے ہیں. میں تینوں کے سوال اس لیے جواب دوں گا کہ ہر ماں کے یہ تینوں سوال ہیں. پہلا سوال بچی نے یہ کیا کہ بچے کو زکام فلو ہوتا ہے. زکام فلو میں پھر بولتا ہوں کہ اگر آپ زکام فلو اگر آپ ماں کا دودھ پیتا ہے تو پھر ماں کو فوری طور پہ اپنی غذا, اپنی چیزیں چیک کریں, وہ جی کہوا پیے گی. اگر ماں کا باہر کا دودھ پیتا ہے تو وہ اگر اس دودھ میں دار چینی یا سونف کا ٹکڑا ڈال دیں, پھر اس کو بلغم ریشہ زکام نہیں ہوتا. اب یہاں پہ میں زکام کا ٹوٹکا, ایسا ٹوٹکا زکام بتانے لگا, بڑے چھوٹے جو بھی استعمال کریں گے وہ دعائیں دیں گے کہ جی زکام نہیں ہوا. اگر کسی کو زکام ہو گیا تو خشخاص ملتی ہے عام, خشخاص آپ نے لینی ہے. چھوٹے بچے کے لیے چمچ کا تیسرا آدھا چمچ خشخاص لینی ہے, آدھا چمچ اس میں شکر مکس کر دینی ہے. بڑا ہوگا تو پورا چمچ
اور پورا چمچ خشخاش پورا چمچ شکر دونوں کو مکس کرنا ہے. اب یہ چھوٹا بچہ ہے سال سے اگر اوپر ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آدھا چمچ آپ نے خشخاش ڈالنی ہے, آدھا چمچ آپ نے اس میں شکر ڈالنی ہے, دونوں کو مکس کر لینی ہے. جب مکس کر لیا اب یہ آدھے کا بھی چوتھا حصہ جو ہے رات کو دینا ہے ایک خوراک بچے کو, اور دوسری خوراک صبح دینی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ رات صبح جب بچہ اٹھے گا وہ زکام سے پاک ہوگا, اس کو زکام نہیں ہوگا. یہاں میں ایک اور چیز بھی کور کرتا ہوں, کچھ بچوں کو گلا خراب ہوتا ہے, آج کل ٹانسل بہت ہو گئے ہیں, ہر دوسرے بچے کا گلا خراب ہے. یہ زکام کی یہ ہے, اگر جو گلا خراب ہوگا تو نسخہ نمبر کیا ہوا میجک کرشماتی کیا ہوا دوسرا ہے. اگر گلا خراب ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی نیچر اللہ کی قدرت بڑی حیران کن ہے. لوگ کس طرح ہے کہ سال میں ایک دفعہ مارچ اپریل میں شہتوت یا توت آتے ہیں. جو ماں اس موسم میں بچے کو 5 6 10 دفعہ شہتوت یا توت کھلا دے سارا سال اس کو زکام نہیں ہوتا. اب سارا سال شہتوت یا توت نہیں ملتے, آپ نے کسی بھی پنساری سے توت یا شہتوت لے لینی ہے, اس کو لے آئے گھر پہ. اب آپ نے ایک چمچ لینا ہے اس کا توت یا شہتوت کا, ایک چمچ آپ نے ملٹھی لینی ہے. ان دونوں کا آپ نے کہوا بنانا ہے. کہوا بنا کے تھوڑا سا اس میں شہد مکس کرنا ہے. اگر شہد مکس کرنے کے بعد کہوے میں اگر آپ کالی مرچ بھی 2 ڈال دیں, یہ کہوا جب بچہ پیتا ہے شہتوت اور ملٹھی والا, یقین کریں 2 4 گھنٹے بعد اس کی گلے کی ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی کہ اب ہم نے گلے کی خرابی کا بھی کہوا بتا دیا ہے, نزلے زکام کا بھی کہوا بتاتے ہیں. یہ دونوں نسخے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. موسم سرما ہے, سردیاں پہلے تو میں یہاں ایک اور مشورہ دوں گا. پہلے ہمارا گھروں میں جاتا ہوں یہ ہوتا تھا جیسی سردیاں آتی تھی نا تو یخنی کے پتیلے چڑھ جاتے تھے پیتل کے دوسرے یہ وہ, تو جو بندہ آتا اس کو یخنی پلائی جاتی تھی. ہم اس ٹریڈیشن سے ہٹ گئے ہیں. ہمیں اس سردی کے موسم میں جو ہمارے اسپیشلی بزرگ ہیں جو بڑے ہیں ان کو نمونیا کی پرابلم آتی ہے, نمونیا کا ان کو بڑا پرابلم, تو ان کے لیے نا گھر میں آپ یخنی ضرور بنائیں. یخنی کا پتیلا جو ہم نے چھوڑ دیا ہے پھر چڑھا دیں. جو مہمان ہے اس کو چائے کافی پلانے کی بجائے اس کو یخنی پیش کریں. ایک تو وہ دعائیں دے گا, اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. پھر یخنی امیون سسٹم بہتر کرتی ہے. آپ دیسی مرغی کی یخنی بنا سکتے ہیں, آپ گوشت کی بنا سکتے ہیں. کسی گوشت کی بنانے کی یخنی کو پھر اپنی لائف میں انٹروڈیوس کریں. ساتھ ہم نے گلے کی خرابی میں ہم نے جو بتایا اس میں شہتوت اور ملٹھی والا کیا ہوا, اور دوسری طرف ہم نے خشخاش اور شکر والا ہو گیا. 2 کام ہو گیا. تیسرا اس لیے میں اس کو لمبا کر رہا ہوں کہ ہماری بہت ساری جو دیکھنے والی مائیں ان کا یہ سوال ہوگا کہ قد لمبا نہیں ہوتا. بہت سارے بچے بہت ساری بچیاں مجھے کہتی ہیں لیکن ایک اسپیسیفک ایج کے بعد ان کا قد لمبا ہو جاتا ہے. لیکن چلو کچھ لوگ کہتے ہیں قد لمبا نہیں ہوتا, کہ قد بعض اوقات 18 سال کی عمر میں, بعض اوقات 25 سال کی عمر تک قد لمبا, 23 24 سال تک قد لمبا ہو جاتا ہے. کچھ بچیاں کہتی ہیں میں گھر میں اتنا عرصہ لٹکی ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. منکی بار کے اوپر لٹکنا, پھر اسکپنگ کرنا سب سے زیادہ, اور اس میں میں جو ابھی نسخہ بتاؤں گا جو بھی مائیں استعمال کریں گی وہ ہمیں دعائیں دیں گی. ایک انہوں نے کسی بھی پنساری کے پاس کسی بھی حکیم کی دکان پہ جا کے لینا ہے مربع بانس. آپ سننے والے کہیں گے یہ مربع بانس کیا ہوگا؟ بھئی مربع جب بنتا وہ اس میں شیرے میں بنتا وہ میٹھا ہو جاتا ہے, مربع اور سافٹ بھی ہو جاتا ہے, وہ پروسیس سے گزرتا ہے. مربع بانس لے لینا, لے لیا آپ نے. اب ایک ٹکڑا اس کا صبح, ایک ٹکڑا شام کو, ایسے بچوں کو جب دیں گے حیران کن کرے کہ جو سب سے سپیڈ اور برف کی رفتاری سے پودا اونچا ہوتا بڑھتا ہوتا یہ بانس ان میں شامل ہے. مربع بانس صبح شام کھلانا ہے. ساتھ آپ نے بادام اور چھوارے مکھن کے ساتھ ناشتے میں کھلانے ہیں. 2 کام ہو گیا. تیسرا بعض کا بچوں کے اندر کی پراسرار بیماریاں ہوتی ہیں. میں 1000 دفعہ پہلے بھی بتا چکا, جن ماؤں نے یہ تیل استعمال کیا ان کی اندرونی ظاہری باطنی کوئی بیماری وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر بچے کے اندر کوئی پراسرار بیماری ہے یا خدا نہ کرے اٹھرا کا مسئلہ ہے, سکڑے پن کا مسئلہ, جو ابھی میں تیل بتاؤں گا وہ تیر پہ دفعہ جیسی مالش کریں گے بیماری سے جسم پاک ہوگا, پھر اس کی گروتھ ہوگی. تو وہ کام کیا کرنا ہے, 1 پاؤ تیل سرسوں کا لینا ہے, اس پہ یا کہارو 1000 ایک بار پڑھنا ہے. ایسے بچوں کو جو بڑھ نہیں رہے ان کے پیٹ اور ٹانگوں پہ لگانا ہے, اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد آپ شاور دے سکتے ہیں. آپ شاور نہیں دیتے پھر بھی ٹھیک ہے, اس سے قد بڑھ جائے گا. زکام فلو بھی ہم بتا چکے. تیسرا میرے بچے کا سوال تھا, مجھے سوال یاد ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا, جو بھتیجا ہے وہ تیاری تو ٹھیک کرتا ہے. یہ بڑا ہر ماں کا سوال ہوگا. آج کل جب ایم ڈی کیٹ کرتے ہیں بچے اور دوسرے انجینئرنگ کے پیپر دیتے ہیں یا سی اے کے پیپر دیتے ہیں, بچوں کو پتہ ہے کہ سال بعد آنا ہے. بچوں پریشر کوکر میں آئے ہوتے ہیں کہ میرا پیپر خراب ہو گیا تو مجھے 6 مہینے سال پھر ویٹ کرنا پڑے گا, بلیک ہو جاتا ہے. کچھ بچے بلکہ ایم ڈی کیٹ میرے بچے 3 اس پروسیس سے گزرے الحمدللہ. تو جب میں بچوں کو چھوڑنے کے بعد بچیوں کو بیہوش بچی کو باہر لاتے تھے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے سارا سال کیا اس کا. یہ کہ پریشر برداشت نہ کرنا, ایسے بچوں کے لیے لکھ لیں تاکہ کسی آپ کے پڑوسی کو, کسی رشتہ دار کو پرابلم ہو. یہ کرامت ہے, یہ کرشمہ ہے جو دعائی میں بتانے لگا ہوں, یہ ایسی کرشمہ ہے. اور پھر اس سے ایک اور بتائیے کہ بعض کو پتہ ہے بچے کا صبح پیپر ہے نا, بچہ شام کو بے چین پھر رہا ہے,
پریشان پھر رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کھانا, کویشچن پیپر کیا آئے گا, بھوک مری ہوئی کھانا, یہ پریشر اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا. ایسے کام کے لیے ایک تو میں پھر بولتا ہوں کہ آپ نے وہ جو میں نے پہلے کہا کہ آپ نے چھوارے اور وہ بادام کا دینا ہے, ساتھ آپ نے کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے ایک دوائی ملتی ہے کالی فاس, وہ تو آپ نے 4 ملیں صبح شام دی. اب پیپروں کی دوائی جو ہے, جب پیپر کا پریشر, ایگزام کا پریشر, انٹرویو کا پریشر, خاص ایونٹ کا پریشر, یہ چھوٹے بھی لے سکتے ہیں بڑے بھی لے سکتے ہیں. بعض بندوں کو بڑا انٹرویو ہے تو ساری رات پھر رہا, کبھی اوپر چڑھ رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے, گھر میں گھوم ہی جا رہا ہے. ایناکارڈیم 30 کسی ہومیوپیتھی اسٹور سے لے لیں, ایناکارڈیم 30. یہ دوائی کس کام کی ہے کہ جب پیپر کے دوران مائنڈ بلینک ہو جاتا ہے, سارا سال ٹھیک ہے, پیپر والے دن ذہن کام نہیں کرتا, سارا سال ٹھیک ہے, انٹرویو والے دن فیل ہو جاتا ہے. ایناکارڈیم 30 ہے اسی کام کی دوائی. ایلوپیتھک یا باقی نیچروپیتھی میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ ایسی کوئی دوائی ہمیں نہیں ملتی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی ہر وہ چیز جو کسی کو ضرورت ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کرا دیں. ایناکارڈیم 30 جب آپ پڑھیں گے وہاں بھی آ جائے گا. یہ ایناکارڈیم 3 قطرے صبح و شام آپ اس بچے کو دیں, بلکہ پیپر سے 3-4 دن پہلے شروع کر دیں, اور پیپر والے دن بھی دیں. وہ اسٹرانگ مضبوط اعصاب ہو کے پیپر دے گا, ٹھیک ہوگا. ساتھ ماں کو اس دن کیا کرنا چاہیے, پانی پہ سورہ علم نشرہ 11 بار پڑھ کے اس کو دم کر کے پلائے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دم کرے, اور ساتھ بچے سے کہے کہ وہ نا یا حی یا قیوم پڑھتا پڑھتا کمرہ میں داخل ہو جائے. انشاءاللہ اس کو دماغ بھی ٹھیک ہوگا, طاقت ہوگی, اور آسانی سے پڑھائی بھی کرے گا. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ علی ہمارے ساتھ گجرات سے موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا کزن ہے UK میں سیٹلڈ ہے عرصہ دراز سے. اس نے پروفیسر صاحب کا پروگرام دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بھی آپ نے نا پروفیسر صاحب سے میرا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. اچھا اس مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بچے تو ہوتے ہیں لیکن 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ بعد ان کی نا ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ کافی بے بس بھی ہیں اور ہیلپ لیس بھی ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے نا کوئی روحانی وظیفہ یا کوئی ہربل علاج بتا دیں پروفیسر صاحب. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کے بچے ہیں پڑھائی میں کافی ویک ہیں, اچھے اسکول اور ٹیوشن ہونے کے باوجود بھی نا بلو ٹو ایوریج ہیں. تو اس سلسلے میں نے پوچھنا تھا پروفیسر صاحب سے کہ ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی میڈیسن بتا دیں. ٹھیک ہو گیا سر. جو پہلا سوال بچے نے کیا وہ اس میں بہت ساری میری بیٹیاں, بہت ساری میری بچیاں کور اس میں ہوں گی. ایسی ساری بچیاں, بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جو میں ابھی بتاؤں گا یہ 3-4 جگہوں پہ کام کرے گا. پہلی بات تو وہ بچیاں جن کو پریگننسی نہیں ہوتی, اس سے پریگننسی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہوگی. دوسری بچی پرابلم یہ آتی ہے کہ پریگننسی ہوگی, دوسرے تیسرے پہلے مہینے ابارشن ہوگی, یہ وہاں بھی کام کرے گا. تیسری بات ہے کہ اگر فیمیل بیٹی ہے تو پریگننسی 9 مہینے چلی جائے گی, اگر میل ہے تو یا تو تیسرے چوتھے مہینے ابارشن ہو جاتی ہے, اور یا پھر ڈیلیور ہونے کے پہلے دوسرے تیسرے 10ویں دن. پرابلم کیا آ رہی ہے, یہ ساری جگہ کام کرے گا نسخہ. آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے. کوئی بیٹی کوئی بہن کسی کو پرابلم ہے تو آپ اس کو عطیہ کے طور پہ دینا ہے, اس کی خدمت کے طور پہ دینا ہے. یعنی کہ ایسی ماں بانجھ عورت, یا بانجھ تو نہیں میں کہوں گا, جس کو اولاد نہیں ہو رہی, وہاں جس کی اولاد پریگننسی ہوئی لیکن اب کچھ دنوں بعد, مہینے 2 مہینے بعد ابارشن ہوگی, وہاں کچھ بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد فوری طور پہ پھر 10 دن بعد, مہینے بعد, 2 مہینے تک وہ فوت ہو گیا. یہ جو میں بتاؤں گا یہ ساری جگہ کور کرے گا. کرنا کیا ہے, 1 چٹانک اجوائن لینی ہے, 1 چٹانک کالی مرچ لینی ہے, 1 بوتل پانی لینی ہے. اجوائن 1 چٹانک, کالی مرچ 1 چٹانک, 1 بوتل پانی, یہ چیزیں سامنے رکھ لی. اب سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ مریم 1 بار. پھر میں بولتا ہوں, سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, اور سورہ مریم 1 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, بار بار نہیں پڑھنا, تاکہ یہ نہ کہ کچھ میری بچیاں جب میں ان کو بتاتا ہوں کہتی لمبا ہے روز نہیں پڑھا جاتا. بیٹا صرف 1 بار پڑھنا ہے. اب پانی ایسی بچیوں نے 2 مہینے پینا ہے تاکہ یہ بیماری ختم ہو. اگر اس دوران اللہ کا کرم ہو جاتا ہے, پریگننسی ہو جاتی ہے, تو پھر یہ پانی 9 مہینے چلاتے رہنا ہے. اب احتیاط کیا کرنی ہے, ہر 10-15 دن کے بعد اس پہ صرف سورہ شمس 11 بار پڑھ دینی, چھوٹی صورتیں پڑھ دینی کرنی ہے. یہ ہو گیا. اب اجوائن کالی مرچ آ گئی. اجوائن کالی مرچ کو گرائنڈ کر لینا ہے, ناشتے کے بعد چٹکی لینی ہے, ناشتے کے بعد چٹکی لینی ہے. یہ کلک ہو گیا کام. اب کچھ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو تیسرے مہینے تک تو ٹھیک رہتی ہے ان کی پریگننسی. جیسی تیسرا مہینہ دوسرا ہوتا ہے یا چوتھا 7-5ویں مہینے میں ان کی خدا نہ کرے بچہ ضائع ہو جاتا ہے. ان کو اس کے ساتھ ایک نا ہمدرد اور اجمل والے بناتے ہیں. میں ان دعا ہونے کی تشریح نہیں کر رہا, ہم گھر میں وہ مجونے بنا نہیں سکتے, ہمدرد اجمل والے بناتے ہیں. معجون حمل امبری, معجون حمل امبری, وہ اگر ماں کو دیتے ہیں تو ماں کا یوٹرس, ماں کا رحم اور بچہ تندرست رہتا ہے. وہ 9 مہینے پورے ہونے کے بعد اس کی ڈلیوری ہوتی ہے. وہ یہ بھی کھلا سکتے ہیں.
ایک تو ہو گیا یہ، ساتھ ماں پورا پریگننسی کے دوران یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو 3 تسبیحاں، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں، یا بر ہو یا بدی ہو، جو مائیں بیٹا چاہتی ہیں اللہ سے، بیٹے کی تسبیح ہے، یا بر ہو یا بدی ہو 3 تسبیحاں یہ پڑھیں گی. اور ساتھ ماں کیا کرے گی کہ سورہ مریم ایک بار پڑھ کے اپنے دائیں ہاتھ پہ دم کرے گی اور پیٹ پہ پھیرے گی، اور ساتھ کہے گی اللہ میاں جس طرح تو نے حضرت مریم پہ کرم کیا تھا، انہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، تو میرے پہ بھی کرم کر. یہ عمل تسبیح جاری رکھنی ہے، بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ اللہ کے خاص کرم سے پریگننسی بھی ہوگی، ابارشن بھی نہیں ہوگا، بچہ مس کیریج بھی نہیں ہوگا، بچہ خیریت سے پیدا ہوگا. اب یہاں پہ یہ ہوگا بچہ پیدا ہو گیا. سوال اس نے کیا کہ کچھ بچے اس کی ویک ہے، کمزور ہے. جو بچے ویک کمزور ہیں ان کو اٹھا کا مسئلہ ہوتا ہے، ماؤں کو یہ بیماری ٹریول کرتی ہے، کس دن میرا پلان ہے میں پورا ایک پروگرام اس پہ کروں تاکہ ہماری بیٹی کو سمجھ آ جائے. اس کے لیے کرنا ہے 1 پاؤ تیل سرسوں کو میں پہلے بتا چکا. بچہ پیدا ہو گیا، اس کو نمونیا، بلغم، ریشہ، ہر وقت کمزور کمزور کمزور، جب آپ کریں گے تو آپ گلاب کے پھول کی طرح بچہ ہو جائے گا. 1 پاؤ تیل سرسوں کا لینا ہے، یا کہارو اس پہ 1001 بار پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اس کے سینے، پیٹ اور ٹانگوں پہ مالش کرنی ہے. اور اگر اس کے کمرے میں ہیٹر شیٹر لگا کریں، اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، جس دن آپ نے اس کو شاور دینا اس کو یہ مالش کریں. مالش کرنے کے بعد اس کو نلا دیں. دم کیا کرنا ہے ایسے بچوں کو؟ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 بار، نظر بد سے بھی بچ سکے. نظر بد سے 21 بار، سورہ فلق سورہ ناس 21 بار، اور دعائے جبریل جو اعوذ بکلمات اللہ التامہ، وہ مشہور ہے، نیٹ پہ جائیں گے دعائے جبریل کے نام سے مشہور ہے. وہ نظر بد کی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام کو دم کرتے تھے وہ. یا پھر آپ سورہ قلم کی آخری آیت. میں اتنی ساری چیز اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ اپنے مزاج اور ثانی کے مطابق کر لیں. 11 بار دم کریں. 7 آخری بات ہے، ماں باپ اگر بچہ ہو گیا یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، اللہ میری اور اس بچے کی حفاظت فرما. اگر 3 تسبیحاں پڑھتی ہے ماں تو پھر بچہ اور بچے کی ماں اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ مصطفیٰ موجود ہیں گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے بھائی کے نا بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ 2 4 6 مہینے بعد مر جاتے ہیں. تو ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں، ٹریٹمنٹ کرایا، جس سے فرق نہیں ہم لوگوں کو پڑ رہا. یہ پرابلم رہ رہی ہے، اور وہ ویک بھی اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں سروائیو کر پاتے. اچھا چلیں ٹھیک ہے سر، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ بریک سے واپس آ کے دیں گے. تو ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے بریک.